کیا ہے عہد اس وعدے کو نبھائیں گے، کیا ہے عہد اس وعدے کو نبھائیں گے، جیالے ہر مشکل وقت میں ثابت قدم ہو کے دکھائیں گے۔ ہم ہیں سر کٹانے والے، ہرگز سر نہیں جھکائیں گے، انشاءاللہ بے نظیر کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ مینائی دیکھ لے قادر کا قدرت، دیکھ کر سچ کو جھوٹے خود بھاگ جائیں گے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں اس تقریب کی شان سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہ وہ اپنی زرین کلمات سے ہمیں نوازیں۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو، راجہ عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابو ظہبی کے پیپلز پارٹی کے صدر علی محمد برفت صاحب اور ان کے تنظیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں اس ہوٹل کے اندر سب دوستوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی یاد میں ان کے سالگرہ کے موقع پر اتنا شاندار تقریب منعقد کیے ہیں۔ لوگ دعا دیتے ہیں، ماں باپ دعا کرتے ہیں کہ بچے ہوں تو تابعدار بچے ہوں۔ ایک پولیٹیکل لیڈر کے حیثیت سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ کوئی سیاست میں ہو، کوئی عوام کی خدمت کرنے کے لیے سیاست میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنے وفادار کارکن دے جس طریقے سے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے پاس وفادار کارکن ہیں۔ قائد عوام خود ایک بہت عظیم شخص ہیں اور جتنی ان کی عظمت تھی تو اتنے ہی ان کے کارکنوں کی گریٹنس یا عظمت ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک شخص جن کو 25 سال پہلے شہید کیا گیا، جس طریقے سے آج دنیا کے چاروں کونوں سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، ایسٹ میں اور ویسٹ میں، ہر کانٹیننٹ میں یاد کیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس شخص میں کیا خوبیاں تھی، اس شخص کا کردار کیا تھا، اس شخص کا پیغام کیا تھا کہ ان کے شہادت کے بعد 25 سال بعد لوگ پھر بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور پھر بھی ان کی یاد میں جمع ہوتے ہیں اور تقریب منعقد کرتے ہیں اور نظم لکھتے ہیں۔ اور میں اپنے بھائی رائے احسان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے سالگرہ کے موقع پر اتنا اچھا نظم لکھیں جو عمرانی صاحب نے آج پڑھ کر کے ہمیں سنایا۔ قائد عوام کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ قائد عوام ظلم کے خلاف تھے اور ہر دور میں اور ہر صدی میں ظالم اور مظلوم کی جد و جہد ہوتی ہے، خواہ وہ سیاست کے طبقے میں ہو، خواہ وہ معیشت کے طبقے میں ہو، خواہ وہ زندگی کے کوئی اقتصادی طبقے میں ہو، مگر ہر صدی میں ظلم دہرایا جاتا ہے اور ہر صدی میں ظالم اور مظلوم کے درمیان جد و جہد جاری رہتی ہے۔ قائد عوام کا موقف تھا کہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، قائد عوام کا پیغام تھا کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے کیونکہ ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ قائد عوام کا پیغام جمہوریت کا پیغام تھا۔ قائد عوام کہتے تھے کہ ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے اس میں اور دوسرے شخص میں کوئی فرق نہیں، اور ہر شخص
جو یہ دنیا چھوڑتا ہے اس میں اور دوسرے شخص میں فرق نہیں جو یہ دنیا چھوڑتا ہے. ہر شخص برابر ہے اور اس لیے یہ انصاف کا تقاضا نہیں کہ ایک غیر جمہوری نظام ہو جس کے تحت ایک طبقے کا استحصال کیا جائے، جس کے تحت مٹھی بھر لوگ ایک قوم کی تقدیر کے سلسلے میں فیصلہ کریں. قائد عوام کا پیغام انصاف کا پیغام تھا. قائد عوام کا پیغام جمہوریت کا پیغام تھا. قائد عوام کا پیغام اتحاد کا پیغام تھا. ان کی ہر کوشش پوری زندگی میں یہ تھی کہ میں لوگوں کو متحد کروں اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے اندر اکٹھا لے آؤں، کیونکہ وہ کہتے تھے جب ہم چھوٹے تھے کہ ایک مٹھی کے اندر طاقت ہے، مگر آپ ہاتھ کھول دیں تو انگلی میں کوئی طاقت نہیں رہتی. پاکستان کے اندر ان کی یہ کوشش تھی کہ خیبر سے کراچی تک لوگ متحد ہو جائیں. وہ کہتے تھے کہ اسلام میں غریب اور امیر میں کوئی تفریق نہیں. وہ کہتے تھے اسلام میں نسل کے بنا پر کوئی تفریق نہیں، سفید اور کالے میں کوئی تفریق نہیں. اور ان کی یہ کوشش تھی کہ خیبر سے کراچی تک وہ ہر ایک کو متحد کر لیں، خواہ وہ پختون تھے یا بلوچ یا سندھی یا پنجابی یا کشمیری یا قبائلی علاقے کے یا ناردرن ایریاز کے. سب لوگوں کو وہ اکٹھا کرنے چاہتا تھا کہ آئیں ہم مل کر کے کام کریں اور ایک طاقت بنے. اور اگر پاکستان کے اندر ان کی یہ کوشش تھی کہ سب لوگوں کو متحد کی جائے تو ساتھ ساتھ ان کی یہ کوشش تھی کہ مسلمان دنیا کے اندر بھی سب مسلمانوں کو متحد کیا جائے. اور وہ افریقہ گئے، وہ ایشیا گئے، خلیج آئیں اور ہر جگہ کہا کہ ہماری طاقت اس دنیا کے اندر اس وقت ہوگی جب ہم متحد ہیں. اور اسلامی دنیا کو متحد کرنے کے لیے شاہ فیصل جو سعودی عربیہ کے بادشاہ تھے ان کے ساتھ مل کر کے